حضرت آدم علیہ السلام کے نام کے بارے میں اکابر نے یہ وضاحت فرمائی. اگلی بات سنیں، کلام پاک میں حضرت آدم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 11 صورتوں میں فرمایا ہے. یہ عظمت ہے حضرت آدم کی، اور ہمیں تو خیر افسوس کے ساتھ اس بات کا اظہار کرنا پڑتا ہے نا کہ عام طور پر اب لوگ حضرت آدم کا تعارف جانتے ہی نہیں ہیں. بہت زیادہ جانیں گے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ جو واقعہ کلام پاک میں ہے اس کے کچھ حوالے وہ بھی ہمارے لوگ پورا واقعہ نہیں جانتے، یا کم از کم صحیح نہیں جانتے. جس کو دیکھو کہتا رہتا ہے حضرت آدم نے گناہ کیا، حضرت آدم نے گناہ کیا. نہ، علماء کہتے ہیں یہ لفظ غلط ہے. اگر کبھی کہنا بھی پڑے تو کہو حضرت آدم سے لغزش ہوئی. کیا ہوئی؟ لغزش ہوئی. بلکہ استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب فرماتے ہیں کہ اس لفظ کو ضد زبان عام کر دو، گھر میں ہو، باہر ہو، کہیں ہو، اگر ضرورت پڑتی ہے تو کہو حضرت آدم سے لغزش ہوئی، نہ کہ گناہ. کیوں؟ قرآن کہتا ہے وہ بھول تھی، ہم کہتے ہیں وہ گناہ تھا. پھر ہم صحیح ہیں یا قرآن صحیح ہے؟ ہاں، اہل کتاب کہتے ہیں وہ گناہ تھا. اہل کتاب کی مانو گے؟ ہاں، اہل کتاب کی گاڑی تب تلک نہیں چلے گی. یہ والے جو ہیں نیو ٹیسٹمنٹ والے، ان کی گاڑی اس وقت تک نہیں چلے گی جب تک وہ حضرت آدم کی اس بات کو گناہ قرار نہ دیں. کیوں؟ اب اس کی وضاحت انشاءاللہ قصص الانبیاء میں حضرت عیسیٰ کے مسئلے پر آئے گی. اب تب تک جب ہم زندہ رہے تو، یا آپ لوگ زندہ رہے تو انشاءاللہ. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. اب اگلی بات سنیں، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا فرمایا، اس سے پہلے آپ ایک بات اور بھی سنیں جو علماء نے اسی ضمن میں بیان فرمائی ہے. نام کا معنی تو سمجھ میں آ گیا، دونوں رائے میں نے وضاحت کے ساتھ بتا دی ہیں. اس کا خلاصہ یہی ہے، جتنی پڑھتے چلے جائیں. کلام پاک میں حضرت آدم کا ذکر 11 صورتوں میں علماء نے لکھا ہے کہ کلام پاک میں اللہ نے حضرت آدم کا ذکر 11 صورتوں میں فرمایا. کتنا؟ 11 صورتوں میں. ایک بات. دوسری بات، علماء نے اسی کے ساتھ لکھا ہے کہ کلام پاک میں حضرت آدم کا نام اللہ نے 25 بار لیا ہے. کتنی بار؟ 25 بار. اچھا، ایک بات میں طلباء کے لیے عرض کر دوں، آپ تو نہیں خیر، لیکن طلباء کہیں نہ کہیں شاید پڑھتے ہوں. قصص القرآن میں ممکن ہے کہ اس ہندسے کے ساتھ جو جدید نسخہ چھپا ہے نا قصص القرآن کا، تو شاید کوئی اختلاف کرے، لیکن میں اب اس کی وضاحت یہاں نہیں کرتا. ہدایت کے چراغ کو پڑھ لو تو اس کی وضاحت سمجھ میں آ جائے گی. طلباء کے لیے میں نے اشارہ کر دیا ہے کیونکہ وہ حضرات کہیں نہ کہیں رابطہ کرتے ہیں، اس لیے میں نے اشارہ کر دیا. جب وہ دونوں اور قصص القرآن کا پرانا نسخہ سامنے رکھیں گے تو بات واضح ہو جائے گی. اس لیے کسی اختلاف یا الجھن میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. خلاصہ یہی ہے کہ حضرت آدم کا نام اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں کتنی بار لیا ہے؟ 25 بار لیا ہے.